حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حسن اخلاق ہیں، آپ کے مکارم اخلاق کی مثال آپ خود ہیں۔ کائنات میں میرے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کی مثال نہ ملے گی۔ تو میرے عزیزو، دوسرے کے عیب یا دوسرے کی عادت تلاشنے سے بہتر یہ کہ اپنے اخلاق کو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے لہجے کو دیکھو کہ میں کیسے بولتا ہوں، میری عادت کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ دوسرے کے اخلاق کو، اس کے بارے میں جستجو نہ کرو، نہ تلاشو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حسن اخلاق کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا پہلا امتحان یہ ہے کہ جب اذیت ملے، جب اذیت دی جائے تو اس پر صبر کیا جائے، اور جب ظلم ہو تو برداشت کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی بد اخلاقی کا تلاشتا رہتا ہے کہ فلاں بد اخلاق ہے، دوسرے کے بارے میں کہتا ہے، تو یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خود بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق خود کا برا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جو مکارم اخلاق موجود تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق، کائنات میں ایسے اخلاق نہ ملے۔ میرے عزیزو، یہی تو وجہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، تو راستے میں جب جا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، تو وہ چادر دھاری دار چادر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوڑے ہوئے تھے۔ تو ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد اس نے اس چادر کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر نشان تک پڑ گئے۔ تو جب اس نے یہ زور سے کھینچا اور اس کے بعد تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ آپ مجھے میرا حصہ دیجیے، اللہ کے مال میں سے میرا حصہ مجھے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس وقت اذیت ملی، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ السلام اس کی جانب مسکرائے اور اس کے مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کیا اخلاق ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھے۔ حضرت امام شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن عظیم میں صفات محمودہ ہیں اور مکارم اخلاق ہیں، حضور علیہ السلام ان سب سے متصف تھے۔ اور حضرت امام قاضی عیاض شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں اسی کے پیش نظر اس پر زیادتی کرتے ہوئے کہ یردی برضاہ ویسخط بسخطہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا یہ قرآن کی رضا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی یہ قرآن کی ناراضگی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضامندی امر الہی کی بجاوری میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی امر الہی کے خلاف ورزی کرنے میں۔ تو میرے عزیزو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ جو میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اپنے لہجے کو بدلو، تمہارے لہجوں کے اندر تلخی ہے، تم سے لوگ بات کرتے ہیں تو بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ فلاں شخص ایسا ہے، بد اخلاق ہے۔ تو ایسے بنو، ایسے اپنے اخلاق نمایاں کرو کہ جب کسی سے بات کرو تو آپ کا دیوانہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپناؤ، سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، اللہ اکبر، آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، آپ ایک صحرا میں نکلے تو صحرا میں ایک سپاہی نے آپ کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے کہا آپ سے کیا آپ سپاہی ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں میں سپاہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر بستی کہاں ہے، یہاں کوئی شہر ہے، بتائیے کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبرستان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بستی ہے۔ جب اس سپاہی نے دیکھا کہ میں بستی معلوم کر رہا ہوں اور یہ قبرستان بتا رہے ہیں، تو وہ پھر اس نے دوبارہ معلوم کیا بتائیے کہاں ہے، بستی کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسی قبرستان کی جانب اشارہ کیا۔ تو جب اس سپاہی کو نے یہ دیکھا کہ یہ وہی جواب دے رہے ہیں،
اور مجھے بتا نہیں رہے، تو وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں آنے کے بعد ایک کوڑا مارا جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے، آپ کو زخمی کر دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے گئے، شہر میں لے آیا۔ تو جب امام حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب نے جب آپ کی حالت دیکھی تو اس سے سپاہی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے میں نے معلوم کیا تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں تو میں نے کوڑا مارا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب نے کہا کہ حضور بتائیے کیا بات ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ غلام ہیں تو آپ نے آپ سے اپنا نام یا اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا، آپ نے اپنا آپ کو غلام کیوں ظاہر کیا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ اس شخص نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ تم غلام ہو، تو میں نے کہا ہاں میں غلام ہوں اور میں غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوں، لیکن جس وقت اس نے کوڑا مارا تھا میرے، اس وقت میں نے اس کے لیے جنت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تھا، اس کے لیے جنت کا سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جس وقت اس نے میرا کوڑا مارا تھا۔ تو عرض کی گئی حضور کہ آپ کو اس نے تکلیف دی، کوڑا مارا، آپ نے جنت کا اللہ سے سوال کیا، اس کے بارے میں جنت کا سوال کیا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں اگر صبر کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر میں اس کے بارے میں جنت کا سوال میں نے یوں کیا کہ میں جب صبر کروں تو مجھے ثواب ملے گا، اور میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میری وجہ سے اسے عذاب ملے، اس لیے میں نے جنت کا اس کے لیے سوال کر دیا۔ تو یہ میرے عزیز غور کرنے کا مقام ہے، مارا جا رہا ہے پھر بھی دعائیں دیتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ حضرت عثمان بن حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کو ایک شخص نے دعوت کی اور آپ کو بلایا، تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، لیکن اس شخص نے منع کر دیا کہ ابھی اہتمام نہیں ہوا کھانے کا، آپ چلے جائیے اور بعد میں آنا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے، واپس آ گئے، کچھ دور چلے تھے کہ وہ دوبارہ آ گیا، بولا کہ حضور آئیے میرے گھر پر تشریف لے، دعوت ہے آپ کی۔ تو آپ پھر تشریف لے گئے، پھر اس نے لوٹا دیا، واپس کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حسن اخلاق کا تجربہ کرنا کہ آپ کا اخلاق کیسا، آپ کا انداز کیسا، عادت کیسی ہے، تو آپ کو پھر دوبارہ لوٹا دیا گیا۔ بہرحال کئی مرتبہ اس نے لوٹا دیا، بالآخر جب اس نے حضرت عثمان بن حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ دیکھا، یہ حسن اخلاق دیکھا، تب وہ پیروں پر گر گیا، عرض کرنے لگا حضور یہ تو بتائیے کہ میں نے اتنی مرتبہ آپ کو بھیجا لیکن ابھی آپ کے ماتھے میں ابھی تک شکن نہیں آئی، کہ پریشانی کی میں علامت نہیں دیکھ رہا، آپ کچھ اکتاہٹ محسوس نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ کتا ہے جو اسے بلاتا ہے چوکھٹ پر چلا جاتا ہے، اور جو چوکھٹ سے دھتکار دیتا ہے تو واپس لوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز یہ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن اخلاق ہے۔ تو اپنے اندر سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ لوگ تم سے تمہاری جانب رغبت کریں، تمہاری طرف راغب ہوں، تم سے دور نہ بھاگیں۔ اپنے اندر ایسے اخلاق کو پیدا کرو کہ لوگ تمہاری جانب کھنچتے ہوئے چلے آئیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر اپنی زندگی کو گزارو اور آپ کی سیرت طیبہ کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو سنبھالو۔ یہ میرے آقا علیہ کی صلوات والسلام کا حسن اخلاق ہے کہ جنگ احد میں لہو لعان کر دیا گیا، اتنے اس قدر حملے کیے اور اس قدر آپ کو شدید تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، لیکن اس وقت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے، لیکن اس وقت میرے آقا علیہ کی صلوات والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں، یہ میرے بارے میں جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا، اذیت دی، تکلیفیں پہنچائی، ظلم کیا، لیکن پھر بھی اس زبان مبارک نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بد دعا کے الفاظ نہ نکلے، اگر نکلی تو دعائیں ہی نکلی۔ تو اپنے اخلاق کو سنوارو تاکہ لوگ تم سے رغبت کریں، اور اپنے اخلاق کو، اپنی عادت و اطوار تمہارے ایسے ہوں کہ لوگ جب تم بولو کلام کرو تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ نبی کا غلام بول رہا، نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ بول رہا۔ ایسے نہ بنو کہ لوگ تمہارے کلام کو سن کر کے دور تک بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ میرے عزیزوں، یہی درس عظیم
ہم کو اسلاف کے طریقے، ان کی سیرت طیبہ دیتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو سنوارو۔ ہمارے سلف صالحین نے جس طرح اخلاق حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دنیا میں رہ کر کے گزاری تو